رمضان کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آمد شریف سے پہلے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، اور سلامتی کے ساتھ اس رمضان کو میرے حق میں مقبول فرما۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا مانگا کریں، ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے خیریت کی دعا مانگیں، عافیت کی دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ صحت کے ساتھ نصیب فرما، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم ناظرین، یہ دعا مومن بندے کا ہتھیار ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو رمضان کی تیاری کے طور پر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان سے پہلے وہ خریداری جو ہماری سحری اور افطاری کے متعلق ہے، کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہو سکتی ہے ہم اس کو پہلے پورا کر لیں، اور وہ ہماری خرید و فروخت جو ہماری عید کے متعلق ہے ہم اس کے لیے بھی اپنے طور پر پوری تیاری کر لیں، تاکہ وہ آخری عشرہ، وہ مبارک عشرہ، وہ شب قدر والا عشرہ، اس میں ہم بازاروں کے چکر نہ لگاتے پھریں، اس سے پہلے ہم ذہنی طور پر بھی تیار ہو جائیں اور اپنے گھریلو طور پر بھی مکمل رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے جہاں کہیں آنا جانا ضروری سمجھتے ہیں وہاں میل جول کر لیں۔ بعض رشتہ داروں کو ملنا ہوتا ہے، بعض دفعہ ماں باپ دور رہتے ہیں ان سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، بعض دفعہ اعزہ اقرباء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ملاقات بندے کی ضروری ہوتی ہے، تو اس لیے بندہ رمضان سے پہلے وہ ساری کی ساری میل جول بھی کر لے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ملاقات کر لے، دوست احباب کے ساتھ بھی ملاقات کر لے، اور ان سے کہہ دے کہ بھائی زندگی رہی تو رمضان کے بعد اب ملاقات کریں گے۔ اور چوتھی بات، رمضان کی تیاری کے حوالے سے علماء نے یہ لکھی ہے، رمضان سے پہلے وہ فرائض اور واجبات جو بندے کے اوپر عائد ہو چکے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ وہ فرائض و واجبات چاہے حقوق اللہ کے متعلق ہوں یا حقوق العباد کے متعلق ہوں، بندہ ان تمام فرائض اور واجبات سے اپنے آپ کو بری و ذمہ بنا لے۔ اگر کسی بندے کا حق ہے تو وہ اس کو پہلے ادا کر لے، تاکہ رمضان کی عظیم عبادت کا ثواب جو ہے وہ پورا ملے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو۔ اور 5ویں بات، رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے خوب اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنی ہے، ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، ہم نے اپنے دل کے اندر کسی طرح کی کوئی کدورت، کسی طرح کا کوئی بغض، کسی طرح کا کوئی کینہ، کسی طرح کا کسی سے کوئی حسد ہم نے اپنے دل کے اندر نہیں آنے دینا، بلکہ جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے ہم نے اللہ کے حضور توبہ کر کے اپنے دل کے برتن کو پاک صاف کرنا ہے۔ دیکھیں نا محترم سامعین، اگر ہم نے 2 کلو دودھ لینا ہو تو اس کے لیے برتن کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں کہ کہیں دودھ ہمارا خراب نہ ہو جائے۔ تو رمضان کا نور پانے کے لیے، قرآن کا نور حاصل کرنے کے لیے، اور قرآن اور رمضان کی برکات کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے دل والے برتن کو صاف کریں، اس کو مانجیں۔ اور وہ دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ اس کے لیے توبہ اور استغفار ہے۔ تو ہم رمضان سے پہلے بھی خوب توبہ استغفار کریں۔ محترم سامعین، چھٹی بات رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہم ٹی وی پر کچھ ٹائم دیتے ہیں، کیبل کو دیتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، تو رمضان سے پہلے ہم اپنی اس عادت کو بھی وائنڈ اپ کریں اور اس کو ختم کر کے ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر مکمل یکسوئی کے ساتھ رمضان کے لیے تیار کریں، اور پورے رمضان المبارک میں ہم اپنا وقت ٹی وی اور ڈراموں پر ضائع نہ کریں،
بلکہ ذکر اللہ کے اندر، تلاوت قرآن پاک کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اور رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے ساتویں بات یہ ہے کہ سحری اور افطاری کے جو اوقات ہیں ان میں ہم اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں، گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ یہ سحری اور افطاری کے وہ مبارک وقت ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین خصوصیت کے ساتھ اپنے روزے دار بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور جو بھی دعا مانگی جائے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ اس لیے ہم خوب اہتمام کریں، سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت بھی رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں مانگیں۔ اور آٹھویں بات رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ مرد حضرات پہلے یہ ذہن بنا لیں کہ تراویح کہاں پڑھنی ہے، جہاں پر قرآن مجید پورا پڑھا جاتا ہے اور صحیح طریقے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے۔ اور 10ویں بات یہ ہے کہ اگر ہم رمضان سے پہلے داڑھی منڈواتے تو کم از کم رمضان کا 1 مہینہ تو ہم احترام کریں نا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو ہم کسی گندگی کے ڈھیر پر نہیں ڈالیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر مرد کو یہ داڑھی والی سنت جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور عورتیں گھروں میں پردے کا اہتمام کریں اور شرم و حیا والی زندگی اپنانے کی رمضان میں کوشش بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا بھی مانگیں، یعنی ہم اپنی وضع قطع، اپنا لباس، اپنا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، اپنی ثقافت اور کلچر اسلام کے مطابق بنائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا، خیر کا ذریعہ بنا، اور ہماری قبر میں یا اللہ روشنی کا ذریعہ بنا، اور محشر کے میدان میں یا اللہ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا۔ دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام ناظرین اور سامعین کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو رزق کی فراوانی اور زندگی کی آسانی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔